بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت نحو کا جو سبق پڑھیں گے یا جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سبق کا خلاصہ، کہ سبق کا خلاصہ کیسے لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے نظم کا خلاصہ، کہ نظم کا خلاصہ ہم نے کیسے لکھنا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، پرچے کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ دو سبقوں میں سے آپ نے اپنی مرضی کا کوئی ایک سبق منتخب کرنا ہوتا ہے، اور وہ آپ سوچ بچار کے بعد منتخب کریں۔ جب آپ کسی سبق کا انتخاب کر لیں، مثال کے طور پر آپ یہ پہلا سبق جو ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر یہ پرچے کے اندر آ جاتا ہے تو آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی جوابی کاپی کے اوپر لکھنا ہے سوال نمبر 5 یا سوال نمبر 6، جو بھی سوال ہوتا ہے سب سے اوپر آپ نے وہ لکھنا ہے۔ نیچے آپ نے آ کر لکھنا ہے سبق کا خلاصہ، اور یہ مارکر سے لکھنا ہے آپ نے۔ اس طرح کر کے آپ نے لکھنا ہے سبق کا خلاصہ۔ پھر اس کے بعد نیچے آنا ہے، آپ نے نیچے والی لائن پر آپ نے دائیں جانب لکھنا ہے سبق کا عنوان۔ جس سبق کا آپ خلاصہ لکھیں گے اس کا عنوان تحریر کریں گے، سبق کا عنوان، اور یہ آپ مارکر کے ساتھ اس کی ہیڈنگ دیں گے سبق کا عنوان کی۔ آگے آپ رابطہ کی علامت لگائیں گے، اور یہ علامت بھی آپ نے مارکر سے لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ عنوان لکھیں گے۔ اب پہلا سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ عنوان لکھ لیں گے تو دونوں طرف آپ نے واوین لگا دینی ہے۔ اس کے نیچے آپ آئیں گے، پھر آپ لکھیں گے مصنف کا نام، یعنی یہ جو سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو لکھنے والے مصنف کا نام کیا ہے، کون ہے اس کو لکھنے والا، تو وہ مصنف کا نام لکھنے کے بعد رابطہ کی علامت، اور پھر آگے مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی نے یہ سبق لکھا تھا، پھر اسی طرح آپ نے واوین لگا دینی ہے۔ اس کے نیچے آ کر تیسری لائن پر آپ نے صنف ادب تحریر کرنی ہے، کہ یہ جو سبق ہے یہ ادب کی کس قسم میں شمار ہوتا ہے، یہ ادب کی کون سی قسم ہے۔ تو یہ سیرت نگاری ہے، یہ مضمون بھی نہیں ہے، یہ خاکہ نگاری بھی نہیں ہے، افسانہ اور ناول بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت نگاری میں آ جاتا ہے، سیرت میں آ جاتا ہے یا سوانے میں آ جاتا ہے۔ تو آپ سیرت نگاری لکھ دیں۔ اس کے بعد نیچے ماخذ لکھیں گے۔ ماخذ میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو سبق ہے مصنف کی یہ کس کتاب میں سے لیا گیا ہے، مصنف کی جو کتاب ہے کون سی کتاب ہے جس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو مصنف مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے یہ جو سبق ہجرت نبی ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا یہ پہلا حصہ یہ مکمل ہوگا، اور اس ایک حصے کے آپ کو یہ پہلے حصے کا آپ کو 1 نمبر ملے گا، کیونکہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے تو 5 میں سے آپ کو 1 نمبر اس کا ملے گا۔ اس کے نیچے آ کر آپ نے ایک نیچے والی لائن پر ایک طرف دائیں طرف آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے خلاصہ، صرف خلاصہ لکھنا ہے۔ اس کے سامنے آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے۔ تفصیلیہ کی علامت لگانے کے بعد آپ نے پین کے ساتھ شروع کر دینا ہے۔ اب جب آپ اپنا سبق کا خلاصہ شروع کریں گے تو شروع کس طرح ہوگا، شروعات میں آپ نے جو ابتدائی باتیں بیان کی گئی ہیں سبق کے اندر، جو باتیں بیان کی گئی ہیں آپ نے وہ بیان کرنی ہے۔ ان کے اندر جو ترتیب ہے اس ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے والی بات کو بعد میں اور بعد والی بات کو پہلے لے کر آ جائیں، اس طرح ایک بے ربط تحریر ہوگی اور بے ربط تحریر کا کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ سبق مصنف نے لکھا ہے، جبکہ خلاصہ جو ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، لہذا جو بات مصنف نے اپنے الفاظ میں لکھی ہے اس کو ہو بہو آپ نے نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اس بات کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کرنا ہے۔ جو بات مصنف بیان کر رہا ہے وہی بات آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ترتیب تسلسل کے ساتھ آگے آپ چلیں گے۔ غیر ضروری جو باتیں ہوں گی سبق کے اندر، جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو آپ نے حذف کر دینا ہے، ان کو آپ نے نکال دینا ہے، اور جو اہم باتیں ہیں جو ضروری باتیں ہیں انہی باتوں کو آپ نے لکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا جو خلاصہ ہوتا ہے سبق کا خلاصہ یہ 1/3 حصہ ہوتا ہے سبق کا، یعنی آپ کا سبق اگر 3 صفحات پر ہے تو جو خلاصہ ہے وہ آپ کا 1 صفحے کا تقریباً بنے گا۔
सबक का एक सफ़ा होगा, लेकिन जब आप अपनी जवाबी कापी पर लिखेंगे तो वहां पे ये 2 सफ़ात के करीब बन जाएगा। आपने गैर जरूरी बातें अंदर नहीं लेके आनी, अपनी तरफ से बाहर से किसी बात का इजाफा नहीं करना। मसलन ये हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का तज़किरा है। तो आपने इस सबक के मुताल्लिक सबक के बारे में जो बात सबक के अंदर है वही बात लिखनी है। बाहर से आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी से या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से या इवन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई और बात अंदर बयान नहीं करनी, क्योंकि बातें बहुत सारी आ जाती हैं अंदर मिल जाती हैं, तो उनमें से किसी को अंदर नहीं लिखना, बल्कि जो आपका सबक है, सबक शुरू से आखिर तक आप जब 2 बार पढ़ते हैं 3 बार पढ़ते हैं तो आपके जहन में खाका बन जाता है कि इसके अंदर ये बात यूं बयान की गई है और उस खाके के मुताबिक आप आगे चलेंगे। तसलसल, तरतीब, रब ये होना चाहिए। खुलासा हमेशा खुशखत लिखें, जुमले के साथ जुमला मिलाएं, पैराग्राफ के साथ पैराग्राफ मिलाएं, आसान अल्फाज का इंतखाब करें। ऐसा ना हो कि आप मुश्किल अल्फाज अंदर लिखें और वही मुश्किल अल्फाज आपसे गलत हो, इमला की गलती हो जाए। जब इमला की गलती होगी तो फिर मुश्किल लफ्ज लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यूं ये आप अपना खुलासा जो है उसका अख्ताम करेंगे, और जब आपका खुलासे का अख्ताम हो जाएगा तो आखिर पर आपने ये जो माखज़ है उसको कौसैन के अंदर यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख कर इसको खत्म कर देना है। यूं ये 2 सफ़ात का आपका खुलासा मुकम्मल हो जाएगा। अब हम आते हैं नज़म के खुलासे की तरफ। तो नज़म का खुलासा जो है ये मुख्तसर होता है। नज़म का खुलासा अगर एक नज़म का खुलासा सबक के अपना पेपर के अंदर आता है, पर्चे में एक ही खुलासा होता है नज़म का। सबक के 2 होते हैं, 2 में से एक करना होता है, जबकि नज़म एक ही खुलासा आता है और उसको करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमद का खुलासा आता है तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर सवाल नंबर 7 है या सवाल नंबर 6 है तो आप ऊपर सवाल नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे मार्कर के साथ नज़म का खुलासा। इधर आपने सबक का खुलासा लिखना है, इधर आपने नज़म का खुलासा लिखना है। नीचे आप लिखेंगे नज़म का उन्वान कि कौन सी नज़म है। आगे अगर हमद है तो हमद लिखेंगे, नात है तो नात लिखेंगे, तवस्सुर शजर से उम्मीद बहार रख है तो फिर वो उन्वान लिखेंगे। यहाँ हमने हमद लिखा है तो नीचे शायर का नाम लिखेंगे। शायर का नाम क्या है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ये आपने सारा मार्कर के साथ तहरीर करना है। नीचे आकर आप सिर्फ पे सुखन लिखेंगे कि ये शायरी की कौन सी किस्म है, ये शायरी की कौन सी अक़साम में से कौन सी किस्म है। तो ये नज़म है। 2 अक़साम हम यहाँ पढ़ते हैं 9th और 10th में, या तो नज़म पढ़ते हैं या फिर गज़ल पढ़ते हैं, तो ये नज़म है। और उसके बाद माखिज़ यानी ये जो हमद नज़म है अल्ताफ हुसैन हाली की कौन सी किताब में से ये ली गई है, उनकी शायरी की कौन सी ऐसी किताब है, तो ये जो दीवान हाली है उसमें से इसका इंतखाब किया गया है। इसके बाद नीचे आकर आपने यहाँ खुलासा की हेडिंग देनी है। नीचे खुलासा की हेडिंग देने के बाद, सुर्खी देने के बाद आपने पेन से लिखना है। याद रखिएगा कि सबक का खुलासा जो है वो 2 से 2.25 सफ़ात होते हैं, जबकि जो नज़म का खुलासा है ये आपने 10 से 12 लाइनें लिखनी होती है। 9 से 12 लाइनें आपने लिखनी होती हैं। आप लाइनों को गिन लें, उसके बाद आप 9 से 12 लाइनों तक जो है वो अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। कोशिश करें कि 9 तक मुकम्मल हो, अगर 9 तक नहीं तो फिर 10 से 11 हद 12 तक आप जाएं। अगर आप खुलासे नज़म के खुलासे को बड़ा लिखेंगे, तहरीर को वसी करेंगे, तो फिर आपका खुलासा गलत तस्वर होगा, बेजा बातों की तकरार अंदर होगी, तो उसमें आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन अगर आप 9-10 लाइनों का या 11 लाइनों का या यहाँ तक कि 12 का भी लिख लेते हैं तो आपको सही नंबर मिल सकते हैं। नज़म का खुलासा जो है वो आपने, चूँकि अशार जो है उनकी तशरीह की जाती है, लेकिन यहाँ पर तशरीह की बात नहीं हो रही, यहाँ पर खुलासा की बात हो रही है। तो जब आप पूरी नज़म एक बार पढ़ लेते हैं तो पता चल जाता है कि इसका मरकजी ख्याल क्या है, नज़म का मरकजी ख्याल क्या है। अब हमद जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की जाती है, तो शुरू में हम यूँ लिखेंगे कि नज़म हमद के शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली इस नज़म में ये बात यूँ बयान करते हैं। इस तरह तहरीर करना है और फिर
قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی جو پہلا شعر ہے کہ اللہ رب العزت کا اختیار جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کا مکمل اختیار ہمارے اوپر ہے. جب ہمیں کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا تو دوبارہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں اور وہی رب ہمیں عطا کرتا ہے. تو یعنی آپ نے پھر وہ جو اشعار ہیں ان اشعار کے مطابق مختصراً 9 سے 12 لائنوں کے اندر آپ نے اپنی بات بیان کرنی ہے. باہر سے تحریر جو ہے، باہر سے آپ نے کوئی جملہ، کسی قسم کے کوئی شعر اس کے اندر شامل نہیں کرنا. اور جب آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے 9 سے 12 لائنوں کا، نیچے آپ نے آ کر آخر پر بائیں جانب دیوان حالی یعنی جو ماخذ ہے وہ لکھنا ہے، اور دونوں طرف آپ نے کوسین یعنی چھوٹے بریکٹ جو ہے وہ لگا دینی ہے. یوں ہمارا نظم کا اور سبق کا خلاصہ جو ہے اس طرح مکمل ہوگا. 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور 5 نمبر کا یہ دونوں لازمی سوال ہوتے ہیں، ان میں سے چوائس نہیں ہوتی. یعنی آپ اگر کسی دوسرے سوال جیسے درخواست اور خط میں چوائس ہوتی ہے تو ان میں چوائس نہیں ہوتی، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، ان کو آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ دونوں خلاصے، سبق کا خلاصہ اور نظم کا خلاصہ آپ کو لکھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے اپنی رف کاپی کے اوپر گھر بیٹھ کر پہلے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ لکھنا ہے، پھر حمد کا خلاصہ لکھنا ہے. خلاصے لکھنے کے بعد دونوں خلاصوں کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے اور پھر دوبارہ ان غلطیوں کو درست کرنا ہے. السلام علیکم.